بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس نے اور بھارتی وزیر خارجہ پرناب مکھرجی نے دلی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں پرناب مکھرجی نے ایک دفعہ پھر اس الزام کو دہرایا کہ 26 نومبر کو ممبئی میں دھماکے کرنے والے پاکستان سے آئے تھے. دوسری طرف پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج CNN کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ممبئی بم دھماکوں میں ملوث ایک ملزم جو کہ بھارتی پولیس کی حراست میں ہے، اس کا پاکستان سے انہیں کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس کا پاکستان سے کوئی واسطہ نظر نہیں آتا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بھارت نے جو 20 افراد پاکستان سے مانگے ہیں ان میں سے کسی کو بھی بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ پہلے ان پر پاکستان میں مقدمہ چلایا جائے گا. اور امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اب اس خطے میں موجود ہے. ان کی کوششوں سے نظر یہ آتا ہے کہ شاید انہیں جنوبی ایشیا میں ایک اور جنگ کا خطرہ نظر آ رہا ہے. ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور کیا پاکستان اور بھارت دونوں جنگ کے لیے تیار ہیں یا دونوں ابھی بھی امن کے راستے پہ چلتے ہوئے کسی ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پر جنگ کا خطرہ ٹل جائے. اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نبیل گبول صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں فار پورٹس اینڈ شپنگ، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. محترمہ ماروی میمن صاحبہ جن کا تعلق مسلم لیگ کیو سے ہے، رکن قومی اسمبلی ہیں. نبیل گبول صاحب، آپ پورٹس اینڈ شپنگز کے منسٹر ہیں. آپ کو ہم نے دعوت اس لیے دیا کہ یہ جو سارا ڈرامہ ہوا ہے ممبئی میں، اس میں پورٹس اینڈ شپنگز بھی انوالو ہے اور آپ کا شعبہ بھی ہے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ کراچی سے گجرات تک جو راستہ ہے سمندری، اس میں جو ٹرالر چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، کیا یہ اسلحہ لے کے وہاں پہنچ سکتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے میر صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے دن جب انہوں نے یہ ایلیگیشن لگائی کہ جہاز کے ذریعے کراچی سے جو ہے بامبے یہ ٹیررسٹ آئے ہیں، آپ یقین کریں میں نے اس پہ ایک بریفنگ لی تھی PNSC سے بھی اور نیوی کے بھی ہمارے کچھ افسران سے بھی، اور میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اٹ از امپاسبل، نیکسٹ ٹو امپاسبل، وی نو اٹ از امپاسبل کہ کوئی پاکستانی واٹر سے انڈین واٹر انٹر ہو جائے اور ان کو پتہ نہ چلے. ہمارے کتنے جو ہیں یہ مچھیرے جو ہیں جیسی غلطی سے انٹر ہوتے ہیں وہ تو گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ نظر نہیں آتے ہیں. تو اٹ از ٹوٹلی بیس لیس ایلیگیشن ہمارے اوپر. یہاں تک انہوں نے ایک جہاز کا نام لیا MV الفا، وہ پاکستان میں رجسٹر ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا پاکستانی جہاز سے آیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر الزام لگانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں آپ کسی کے اوپر ایک بیس لیس فالس ایلیگیشن لگا سکتے ہیں، بٹ بینگ اے پورٹ شپنگ منسٹر اس کی تو میں نے پہلے بھی یقین دہانی کرائی ہے. میں نے اپنے فارن آفس کو بھی لکھا ہے کہ یہ جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں اٹ از امپاسبل. آپ نے فارن آفس کو لکھ دیا ہے؟ میں نے ایگزیکٹلی ان کو کہا کہ اگر یہ ایلیگیشن ہم پر یہ لگا رہے ہیں کہ پاکستانی واٹر سے کوئی جہاز انڈیا کی طرف گیا، تو ایسی کوئی جہاز پاکستانی واٹر سے انڈیا کی طرف گیا ہی نہیں ہے، تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں فرینکلی اسپیکنگ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے. انڈیا جو کر رہی ہے، جو ایلیگیشن لگی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ ہم پہ ایلیگیشن تو لگا سکتے ہیں، آپ پروف تو سامنے لے کر آئے نا. صرف ایلیگیشن لگا لائے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ایک سیٹلائٹ فون ہے، اس پر کراچی سے کال کی گئی ہے، ای میلز پاکستان سے بھیجی گئی ہیں، پھر انہوں نے ٹیررسٹوں کی جو آپس میں موبائل فونوں پہ گفتگو ہوئی ہے وہ بھی وہ انڈین میڈیا سنوا رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں. حامد، ہمارے پاس ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیش کیا جائے. سب سے پہلے ہم نے کیوں کہا کہ ہم ان کی انڈین حکومت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری ایجنسیز ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہمیں بتائیں کہ ان کے پاس کیا پروفز ہیں، اور اگر سچ ثابت ہوتے ہیں، اگر واقعی کوئی پاکستان کی ٹیریٹری کو استعمال کر کے انڈیا پہ اٹیک کرتا ہے تو ہم ان کے سختی سے نمٹیں گے. اور ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے پاس کورٹس ہیں، ہم اپنے پاکستانی کورٹس میں ان کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے. ایسے نہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ ایک ایلیگیشن نہ لگائے، ہمیں پروف دے. ماروی، میں آپ سے بات کروں گا. پہلے ہم جو پریزیڈنٹ زرداری نے آج انٹرویو دیا اس کے کچھ کلپس آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا. پریزیڈنٹ زرداری نے جو انٹرویو دیا اس کے اہم نکات ہم آپ کو سنواتے ہیں، پھر بات کریں گے. Who do you believe was responsible for the terrorist attacks against Mumbai? Larry, I think these are stateless actors who have been operating all throughout the region. The gunmen plus the planners, whoever they are, they're all stateless actors who are holding hostage the whole world. The man that's in custody, is he definitely a Pakistani?
Not as yet. We have not been given any tangible proof to say that he is definitely a Pakistani. I very much doubt it, Larry, that he is a Pakistani. Mr. President, the Indian government is demanding that your nation hand over some 20 suspected terrorists who are believed to be living in Pakistan. If we had the proof, we would try them in our courts, we would try them on our land, and we would sentence them. یہ تھے صدر آصف علی زرداری اور انہوں نے CNN کے معروف اینکر لیری کنگ کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ممبئی میں جن لوگوں نے بم دھماکے کیے ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اور بھارت نے جو 20 افراد کی لسٹ دی ہے ان میں سے کسی کو بھی بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے۔ ماروی میمن صاحبہ، کیا آصف زرداری صاحب کی گفتگو سے آپ مطمئن ہیں بصیرت ایک پاکستانی کے؟ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے، لیری کنگ نے جو سوال پوچھا اس کا انہوں نے جواب دیا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ لیری کنگ کے شوز پہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے صدر، اور وہ جو کیا نام ہے ان کا کرن تھاپر، ان کے شوز پہ کیوں آ رہے ہیں؟ مطلب کیا ضرورت ہے ہم جو ہے اس طرح سے خامہ سے ایکسپوز کریں اپنے پریزیڈنٹ، پوائنٹ آف ویو ان کے ایم این ایز بیٹھے ہیں، ان کے منسٹرز بیٹھے ہیں، وہ جا کے بتائیں، لیکن خیر اینی وے اس وقت یونٹی کی بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو بات کی ہے، ہم نے جو بات کی ہے، کل ہم نے اے پی سی میں جو چیزیں ڈیسائیڈ کی، ہم یونیفائیڈ ہیں۔ انڈیا کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، ان کی جو ایکسیسز ہیں اس کا منہ توڑ جواب اس کی ایکسپوز کرنا چاہیے دنیا کو کہ یہ انڈیا کی جو زیادتیاں اندر جو یہ کر رہا ہے اپنے ملک میں اور جو ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہا ہے، اس پہ 37 پوائنٹس ہم نے بنائے تاکہ چارج شیٹ انڈیا کے اوپر چڑھے۔ یہ تو بیچارے ہماری حکومت پھنسی ہوئی ہے نا۔ 37 پوائنٹس میں سے 2-3 بڑے پوائنٹس کیا آپ کے؟ بھائی ان کی جو ہے یہ لداخ میں ایئر بیسز انہوں نے شروع کیے ہوئے، تاجکستان میں ایئر بیسز انہوں نے شروع کیے ہوئے، اکنامک بلاکیڈ جو ہے جس سے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہے وہ کی ہوئی ہے، پانی ہمارا روکا ہوا ہے، مطلب ایشوز بہت ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ انڈیا میں مسئلے ہیں، انڈیا ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہا ہے اور خامہ سے پاکستان کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پرابلی پہلی دفعہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ یا کسی بھی شو پہ اتنی یونیفائڈ سٹینڈ حکومت کے ساتھ دیکھا ہے، اور یہ صرف اس لیے کیونکہ جب پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ٹو ویز ہو ہی نہیں سکتے، اور جو صدر زرداری نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کے بعد کونڈولیزا رائس نے ان کا جواب انفارچونیٹلی دے دیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی انہوں نے بات کی ہے کہ رسپانسبلٹی بنتی ہے اسٹیٹ کی، کہ بھئی اگر وہ نان اسٹیٹ ہے بھی تو رسپانسبلٹی بنتی ہے اسٹیٹ کی۔ اب ان کی اتنی ملی جلی بھگت ہے انڈیا کی اور یو ایس کی کہ ہم بیچ میں پھنس گئے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں پھنس رہے ہیں؟ بیکاز ان کو جب ہم نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی پورے 8 مہینے سے کہ انڈیا کی اپیزمنٹ نہ کریں، ان کو کنسیشنز اتنی نہ دیں، اتنی میٹھی میٹھی باتیں ان کے ساتھ نہ کریں، تو کسی نے ہماری سنی نہیں۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ اب انڈیا آپ کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ اتنے کنسیشنز دے دیے کہ وہ اب آپ کی کوئی ورتھ ہی نہیں رہ گئی۔ تو اگر آپ ان کی اپیزمنٹ نہ کرتے 8 مہینے تو آج یہ ہمیں چیزیں انڈیا سے نہیں سننی پڑتی۔ اچھا، یہ جو آپ کی گفتگو ہے، یہ گفتگو انڈین چینلز بھی سنتے ہیں، انڈین جرنلسٹ بھی سنتے ہیں، آپ کو ہیٹ میلز بھی آ رہی ہیں، کچھ لوگ انڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ ماروی میمن جنگی جنون پھیلا رہی ہے، وار مونگر ہے۔ تو ہم سچ سوال میرا آپ سے ہم یہ پیٹریوٹک پاکستانیز ہیں، ہم نے اوت اٹھایا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفینڈ کرنے کا، ہم نے کسی خدا نہ خاصا کسی اور ہم نے ہمیشہ پیس کی بات کی، لیکن ہم نے بات کی ہے پیس ود ڈگنیٹی۔ جی سوال میرا یہ تھا، آر وی ریڈی فار وار؟ نہیں جی، کون وار کی کون بات کر رہے ہیں؟ ہم دونوں نیوکلیر اسٹیٹس ہیں، وار مانگرز کوئی نہیں۔ توڑ جواب دو انڈیا کو۔ کیوں وہ نہیں دے رہے جواب؟ وہ آپ کو نہیں سنا رہے، ہم تو ساتھ ہیں۔ یہ کہوں گا ماروی کہ دیکھیں اس وقت ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا سافٹ کارنر کیوں رکھا تھا انڈیا کے لیے، ہم نے کوئی سافٹ کارنر دیکھیں، ہم صرف یہ چاہتے تھے جتنے وارز ہوئے ہیں، اگر آپ پریویس وار دیکھیں، جتنے موسٹلی پریویس وار ہوئے ہیں وہ ان الیکٹڈ گورنمنٹس نے کیے ہیں۔ ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کبھی بھی وار نہیں چاہتی ہے، ہم چاہتے ہیں خطے میں امن ہو، اور اس امن کے لیے ہی ہم نے انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیے، اور اس امن کے لیے ہم نے کہا کہ کشمیر کا ایشو جو ہے سیٹل ہونا چاہیے۔ اور جب یہ امن کے سلسلے میں ہم آگے جا رہے تھے، جس دن ہمارا فورن منسٹر انڈیا میں پہنچا ہے اسی دن یہ 26 نومبر کو جو ہے کاروائی ہوتی ہے۔ تو کون سپوٹاج کرنا چاہتا ہے؟ یہ جنہوں نے حملہ کیا ممبئی میں، نبیل گبول صاحب کہنا چاہتے ہیں یہ صرف انڈیا کے نہیں بلکہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر جناب حیدر عباس رضوی صاحب۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم اب بات کریں گے جماعت اسلامی کے امیر جناب قاضی حسین احمد صاحب سے۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام حامد میر صاحب۔ قاضی صاحب، آج صدر آصف علی زرداری صاحب نے CNN کو ایک انٹرویو دیا ہے